بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 6 جو ہے اس کی 2 سندیں ہیں اور درمیان میں تحویل ہے۔ امام زہری کے نیچے جو ہیں وہ 2 سندیں ہیں، یونس عن الزہری اور معمر عن الزہری۔ باقی تحویل کی تشریح پہلے لکھائی جا چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے زیادہ جود کرنے والے تھے۔ تو اجود کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے۔ آگے جا کے بخاری شریف میں یہ حدیث آئے گی، اللہ اجود جودن، کہ رب ذوالجلال سب سے زیادہ جود والا ہے۔ اور ثم انا اجود بنی آدم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد میں بنی آدم میں سب سے زیادہ جود کرنے والا ہوں۔ وَأَجْوَدُ مِن بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ، اور میرے بعد زیادہ جود کرنے والا وہ شخص ہے جس نے علم پڑھا اور پڑھایا۔ تو یہاں اسی حدیث شریف کی طرح اجود کا لفظ تمام انسانیت کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بولا گیا۔ تو لفظ داتا جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں، لیکن اس لفظ داتا سے کہیں بڑے مفہوم کا لفظ اجود ہے، اور اجود کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی کیا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا ہے، اور پھر بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء پر بھی کیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو وہابیہ کی طرف سے لفظ داتا پر اعتراض کیا جاتا ہے یا اس طرح کے اور الفاظ پر، اس کا یہاں سے رد ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ مختلف جہات سے اللہ تعالیٰ پر بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہاں لفظ مولا کا اطلاق ہے، لیکن معنی ہر ایک کے لحاظ سے جدا جدا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر اجود، اللہ اجود جودن، سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس ہیں، اور اس کے بعد رجل عالم علما فناشرہ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام حالتوں میں سب سے زیادہ جود والے رمضان میں ہوتے تھے، جس وقت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام آ کے ملاقات کرتے تھے۔ اچھا جی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم باب یعنی جو آپ کے خصائص میں ہے، تو ایک ہے اجود الناس ہونا اور دوسرا ہے اشجع الناس ہونا، یعنی 80 سے زائد خصائص جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور انسان تو کیا کسی اور نبی میں بھی نہیں پائے جاتے۔
تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو فتح الباری میں بھی انہوں نے لکھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس و اجود الناس، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے زیادہ شجاع تھے اور تمام لوگوں میں سے زیادہ جود والے تھے۔ تو اشجع الناس میں مزید پھر وضاحت ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے میں اشجع القوم ہوتا تھا، یعنی جو بھی ان کی قوم تھی جس کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا، وہ ہر نبی کے بنیادی اوصاف میں سے شجاعت تھی کہ وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اس قوم کے مقابلے میں سب سے زیادہ شجاع ہوں۔ تو ہر نبی اشجع القوم ہوتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الانبیاء علیہ السلام ہیں، کہ تمام نبیوں میں بھی سب سے زیادہ آپ کی شجاعت ہے۔ تو اس طرح آپ کا ایک لقب اشجع الانبیاء ہے اور دوسرا اشجع الناس ہے، اور یہاں جس کا ذکر ہوا وہ اجود الناس ہے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، تو یہاں اجود جو ہے وہ اسم ہے کانا کا، اور خبر اس کی محذوف ہے، یا یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور مصدر کی طرف مضاف ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع حالات کے اندر، جمیع حالتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پھر مزید زیادہ جود فرماتے تھے، اور رمضان میں پھر وہ وقت کہ جب جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کرتے تھے تو پھر مزید جود میں اضافہ ہو جاتا تھا، کہ عام حالات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، پھر اس سے مزید اوپر رمضان میں عام مہینوں کے مقابلے میں پھر مزید اجود تھے، اور رمضان میں بھی پھر وہ وقت کہ جب جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ وقت پھر مزید اجود وقت ہوتا تھا۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، جبریل علیہ السلام رمضان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے ہر رات میں۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ باب مفعلہ ہے، یعنی اس میں جانبین شریک ہوتے ہیں، تو جانبین کا شریک ہونا دور کی شکل میں ہے، تو یہ حفاظ کا جو رمضان میں دور کرنا ہے اس کا مبدأ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے۔ تو اس بنیاد پر یعنی طبیعت کے اندر جب نور کی نور سے ملاقات ہوتی تھی تو پہلے سے بھی جود میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود جو ہے وہ اس قدر عام ہے، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جود بالخیر کرنے کے لحاظ سے بھیجی گئی ہواؤں سے بھی زیادہ جود کرنے والے تھے۔ اچھا جی، تو ہوا جب چلتی ہے تو اس کے اندر عموم نفع پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ چونٹیوں کے بلوں کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، یعنی جس طرح چلتی ہوائیں
یہ نہیں دیکھتی کہ اپنا علاقہ کون سا ہے، غیروں کا کون سا ہے، ہر طرف جو ہے وہ ہوائیں اپنا فیض دیتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہواؤں جیسے نہیں بلکہ ان سے زیادہ جود کرنے والے تھے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں سے بھی زیادہ، بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ جود کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، تو باقی یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہاں لفظ رمضان بولا گیا اور شہر رمضان کا ساتھ ذکر نہیں ہے، تو چونکہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں ہے کہ تم صرف رمضان نہ کہو بلکہ شہر رمضان کہو، تو یہاں یہ ثابت ہوا کہ صرف رمضان کہنا بھی جائز ہے، چونکہ یہاں پر ساتھ لفظ شہر کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث جو ہے وہ تفصیلی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی کہ ہرقل نے ان کی طرف پیغام بھیجا، جب کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک قافلے میں روم میں موجود تھے، وَكَانُوا تُجَّارًا بالشام، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ان کے ساتھی یہ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ زمانہ وہ تھا فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان، اس مدت میں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کفار قریش کو مدت دی ہوئی تھی، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد کا یہ موقع تھا کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے روم کے اندر، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ تھی کہ چونکہ حجاز میں عرب کے اندر آپ نے جنگ بند کی تھی، تو اب پھر عرب سے باہر آپ نے پیغام نبوت کا بھیجا، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بھی وہاں گیا ہوا تھا، اور ادھر قریش کے سردار بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ہمراہ وہاں گئے ہوئے تھے۔ اچھا جی، ہرقل، یہ اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اور دوسرا ہرقل کہ جس کے اندر را کو ساکن پڑھا جائے اور قاف کے نیچے زیر پڑی جائے۔ 31 سال تک یہ روم کا بادشاہ رہا، اور اسی کی روم کے بادشاہ ہونے کے دوران ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو روم کا جو بادشاہ ہے اس کا لقب کیسر ہے، اس وقت ہوتا تھا، جس طرح کہ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور ترک کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور کبط کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، مصر کے بادشاہ کو عزیز کہا جاتا تھا، اور طبہ کے بادشاہ کو حمیر کہا جاتا تھا۔
ہند کے بادشاہ کو دہمی کہا جاتا تھا اور چین کے بادشاہ کو فغفور کہا جاتا تھا۔ اس طرح یعنی یہ القاب تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مثلا خاقان ہے تو خاقان کسی ایک بندے کا نام نہیں، بلکہ کئی بندے ہیں جنہیں خاقان کہا گیا، یعنی جو بھی ترکی کا بادشاہ بنا اس وقت اپنے زمانے میں تو اس کو خاقان کہا گیا۔ پھر آگے خاقان اول، خاقان دوم، خاقان سوم۔ تو اسی طرح یعنی قیصر جو ہے وہ کوئی ایک بندہ نہیں تھا، بلکہ جو بھی اس منصب پر پہنچتا تھا اسے قیصر سے تعبیر کرتے تھے۔ یعنی جس طرح یہ جو سندھ میں پیر پگاڑا ہے تو جو بھی یعنی وہ اس سرداری کے منصب پہ قائم ہے، تو جو موجودہ پیر پگاڑا ہے ان کے جو والد تھے پہلے انہیں پیر پگاڑا کہا جاتا تھا، اب انہیں پیر پگاڑا کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے یعنی جو ان کے مثلا دادا تھے ان کو پیر پگاڑا کہا جاتا ہے۔ اب بھی یعنی اب اخبارات پہ جب بیان چھپے موجودہ پیر پگاڑا کا تو ان کا صرف لقب پیر پگاڑا ہی لکھا ہوتا ہے، تو عام لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ پیر پگاڑا جو ہیں وہ تو اتنے سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، اب پھر کس طرح وہ بیان دے رہے ہیں۔ تو یعنی جو بھی گدی نشین اپنے زمانے میں بنے وہ پیر پگاڑا ہے۔ اچھا جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ، جب قیصر ہلاک ہو گیا تو بعد میں کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ وَإِذَا هَلَكَ کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس میں اطلاق ہو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ لا قیصر بعدہ بالشام، کہ جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر شام میں کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور ایسے ہی جب کسریٰ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد عراق میں کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ تو عراق جو ہے یہ جو پرانا جغرافیہ ہے اس کے اندر ایران کو بھی عراق سے ہی تعبیر کیا جاتا تھا، تو اس واسطے عراق موجودہ جس پہ لفظ عراق بولا جاتا ہے یہ تو سارا عرب علاقہ ہے، اور کسریٰ جو ہے وہ حکمران تھا فارس کا۔ تو اس بنیاد پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عراق کی دو قسمیں ہیں، عراق العرب اور عراق العجم۔ تو اس وقت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے وقت ایران کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا، ایران کو عراق العجم کہتے تھے کہ عجموں کا عراق، تو لفظ عراق ہی دونوں پر بولا جاتا تھا۔ تو کسریٰ یعنی عراق کا حکمران تھا، مطلب یہ ہے کہ عراق العجم میں کسریٰ تھا، اور پھر آگے قبضہ اس کا عراق العرب پر بھی تھا، اور پھر جنگ قادسیہ کے اندر ان کو شکست ہوئی۔ تو یہ یعنی دو عراق تھے، اور عراق العجم جو ہے وہ ایران کا پرانا نام ہے۔ تو لفظ شام جو ہے یہ پرانے جغرافیے میں اس سارے علاقے پر بولا جاتا تھا جس پر اب فلسطین کا لفظ یعنی اگرچہ فلسطین اس وقت بھی بولا جاتا تھا لیکن فلسطین پر شام مشتمل تھا، کہ شام کا اطلاق فلسطین پر، اردن پر، یہ سارے علاقے پر اطلاق جو ہے وہ شام کے لفظ کا ہی ہوتا تھا۔ یعنی جو اب سیریا شام ہے اس کے علاوہ فلسطین بھی شام ہی تھا، اور اردن کا علاقہ بھی شام ہی کا علاقہ تھا۔
اچھا جی، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خبر دی کہ ہرقل نے بھیجا ان کی طرف پیغام فی رکب من قریش۔ رکب جو ہے یہ راکب کی جمع ہے، جس طرح کہ تاجر کی جمع ہے، تو رکب من قریش کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اونٹوں والے ساتھی جو سفر میں اکٹھے ہوں 10 یا 10 سے زیادہ، اور یہ تجارت کی نیت سے شام گئے ہوئے تھے اس مدت میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر مدت اور مہلت دی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر کفار قریش کو۔ فَأَتَوْهُ، تو یہ ہرقل کے پاس سارے آئے جب کہ وہ ایلیا کے مقام پر موجود تھا۔ فَدَعَاهُمْ فی مجلسہ، تو ہرقل نے ان کو اپنی مجلس میں بلایا۔ حال یہ ہے کہ ہرقل کے ارد گرد جو ہیں وہ عظماء الروم بیٹھے تھے، یعنی روم کی سلطنت کے وزراء۔ ثم دعاہم، پھر ہرقل نے ان کو آگے اپنے پاس بلایا، ودعا ترجمان ہی، اور ساتھ ترجمان کو بلایا، یعنی جو ان کی گفتگو کا ترجمہ کر کے رومی زبان میں ہرقل کو بتائے۔ تو اس نے چند سوال کیے۔ فقال ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، تم میں سے کون زیادہ قریب ہے اس شخص کے نسب کے لحاظ سے جس کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ یعنی یہ جو قریش کا وفد تھا ان میں سے کون نسبی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت انا، تو اس وفد میں نسب کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا، تو اس لیے میں نے اپنا بتایا۔ تو ہرقل نے اپنے خدام کو کہا ادنوہ منی، اس بندے کو میرے قریب کر دو۔ دنا یدنو سے باب افعال ہے، ادنبو ہو پھر ادنو ہو، یعنی چونکہ میں اس کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، یہ زیادہ قریب ہے ان کے نسب کے۔ وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ، تو ہرقل کے خدام نے دربار کے اندر جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے ان کو بھی آگے ہرقل کے قریب کر دیا۔ فَجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ان سب کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے پیچھے بٹھایا، یعنی ہرقل کی طرف منہ تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور باقی سارے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر یا آگے ان قریش کا کوئی فرد بھی نہیں تھا، سارے پیچھے تھے۔ یعنی اس کا یہ مقصد تھا کہ جس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوالوں کا جواب دیں تو دوسرے جو ہیں وہ پیچھے ہوں، تاکہ یہ ان کو اپنے ساتھ قائل نہ کر سکیں کسی بات میں، یا کوئی بات یا ان سے چھپا نہ سکیں ہرقل سے، اور آپس میں ان کی مشاورت نہ ہو کہ اگر ساتھ ساتھ ہوں گے تو پھر آنکھوں کے اشارے سے بھی ایک دوسرے کو کوئی سمجھا لیں گے، کہ وہ سارے پیچھے ہوں تاکہ آزادانہ بات جو حقیقی ہے وہ سامنے آئے۔
ثم قال لترجمانہ، تو پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں قریش، انہیں میری طرف سے یہ کہہ دو، قل لہم انی سائل ھذا الرجل، یہ کہو ان سے کہ میں اس بندے سے کچھ سوال کرنے والا ہوں۔ سائل ھذا الرجل، اس سے مراد کون؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس بندے سے چند سوال کرنے والا ہوں۔ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر کوئی جواب جھوٹا یہ دے وہاں کی صورتحال کے لحاظ سے، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو اگر یہ کوئی جھوٹی بات مجھے بتائے تو تم نے بول پڑنا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے پیچھے ان کو بٹھایا۔ اچھا جی، فَإِن كَذَبَنِي پہلا مجرد ہے، اگر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے جھوٹ بولا، فَكَذِّبُوهُ، تو تم نے ان کی تکذیب کرنی ہے کہ یہ صحیح بات نہیں بتا رہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فواللہ لولا الحیاء، خدا کی قسم اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، یہ حیا نہ ہوتی، من ان یأسروا علی کاذبا لکذبت عنہ، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں نے کوئی ڈنڈی ماری تو یہ مجھے فوراً جھوٹا قرار دے دیں گے، تو میں جھوٹ بول جاتا اس دن۔ یعنی مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے سوال ہے کہ آپ کا خاندان کیسا ہے، یا آپ سچ بولتے ہیں، یا اس طرح کی صورتحال، تو میں کوئی غلط بات کر جاتا اگر مجھے حیا نہ ہوتی اس چیز کی کہ یہ وہاں کے بندے ہی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں نے غلط بات کی تو یہ فوراً بولیں گے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر مجھے جو ڈر تھا وہ ان کے بولنے کا ڈر تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں گڑبڑ کر جاتا اس دن، چونکہ ابھی کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا اور اس وقت اسلام کے بارے میں انٹرویو دے رہے تھے۔ اچھا جی، ثم کان اول ما سألنی عنہ ان قال، تو یہ انٹرویو جو ہے وہ بہت جامع انٹرویو ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ ہرقل نے جو سوالات جس قسم کے کیے وہ پرکھنے کے لحاظ سے بڑا اعلیٰ میرٹ تھا سوالات کا، کہ کسی کو صحیح انہی سوالات کی روشنی میں پرکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اکثر بادشاہ ہوتے ہیں، اب تو یعنی بادشاہ بھی چبڑ اور بے وقوف قسم کے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی ایسے ہیں، تو اکثر جو بادشاہ ہوتے تھے یعنی بڑے ذہین اور عقل مند ہوتے تھے، آگے یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ مسلمان ہو سکیں یا نہ، لیکن وہ بادشاہی اکثر ذہانت کی بنیاد پہ کر جاتے تھے۔ تو اس بنیاد پر ہرقل نے جو جائزہ لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو اس نے سوال بڑے سوچ سمجھ کے کیے، اور اس پر پھر جو جواب تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان پر بھی اس نے بڑا جاندار تبصرہ کیا، اور بالکل یعنی پہنچنے کے لحاظ سے وہ حق تک پہنچ گیا، اگرچہ قسمت اس کی بھلی نہیں تھی، اور پہنچ کر دروازے تک پھر جو ہے وہ محروم ہوا، لیکن جو اس نے سوال کے ذریعے حقائق معلوم کرنے کا طریقہ ڈھونڈا وہ بہت جامع طریقہ تھا۔ تو سب سے پہلے اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے یہ سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، کہ یہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے ان کا نسب تمہارے درمیان کس طرح کا ہے؟ قلت ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر بڑے شاندار نسب والے ہیں۔
ذو نسب، تو ویسے تو ہر بندہ ہی ذو نسب ہوتا ہے، نسب والا، لیکن یہ عربی زبان میں جس طرح کے ہاتھ تو ہر بندے کے ہوتے ہیں، لیکن جس کے بڑے ہوں تو انہیں پھر ذو الیدین کہا جاتا ہے، بڑے ہاتھوں والا۔ تو جس کے کان بڑے ہوں ذو الاذنین، یعنی بڑائی ذو کے لفظ میں آتی ہے، حالانکہ لغوی طور پر تو چھوٹے کانوں والا بھی ذو الاذنین ہی ہوتا ہے، لیکن ذو الاذنین جو ہے وہ بولا اس پر جاتا ہے کہ جس کے بڑے ہوں۔ تو ویسے تو ہر کوئی ذو نسب ہے، لیکن محاورہ کے اندر پھر ذو نسب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نسب بڑا شاندار ہو، جس طرح کہ ہر بندہ ہی خاندانی ہے، لیکن اب کہا جاتا ہے یہ خاندانی بندہ ہے، تو مطلب کیا ہے کہ یہ اعلیٰ خاندان والا ہے۔ تو اس طرح یہاں جواب میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ بہت شان والا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا ہرقل نے، کیا یہ بات تم میں سے کسی نے ان سے پہلے بھی کی؟ یعنی یہ ساتھ واضح کر دیا ہرقل نے کہ پہلے شروع میں ایک میں نسب کے لحاظ سے ان سے قریب ہوں، تو پھر اوپر جا کے خاندان تو ایک ہی ہے۔ تو اس واسطے اس نے کہا کہ حل قال ھذا القول منکم، تم میں سے، منکم اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ خاندان والے بیٹھے ہوئے تھے، احد قط قبلہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ سوال کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ قال فہل کان من آبائہ من مالک، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، اشراف تو بڑے لوگ، یعنی چودھری، نواب، مالدار، وڈیرے، وہ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ پیروی کرتے ہیں؟ تو یہ فرق ہے لفظ کا، یعنی ایک ہے شریف اور اسی سے پھر جو ہے وہ اشراف، اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اشراف الناس یتبعونہ کہ شرافت والے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا معاذ اللہ بدماشی والے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں اشراف شرافت کے معنی میں نہیں ہے، جس طرح اب جدید عربی اپنا ہمارے اردو میں اشرافیہ کا طبقہ کہا جاتا ہے یا اشرافیہ کا، تو وہ مطلب پیسے والے لوگ، تو اس میں یہ لفظ یہاں پر استعمال ہے فاشراف الناس۔ اب یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں وہ جو شرف اور شرافت ہے اس میں استعمال نہیں، کہ آگے مقابلے میں ضعفاء کا ذکر ہے، تو ضعفاء نے معین کیا کہ یہاں پر اشراف کا مطلب وہ خاندانی شرافت وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو لوگ طاقتور ہوں پیسے اور مال کی بنیاد پر، وہ مراد ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا بل ضعفاؤہم، یعنی جو کمزور لوگ ہیں وہ زیادہ داخل ہو رہے ہیں، یعنی اکا دکا جو مالدار ہے اس کی نفی نہیں، اوسطاً جو زیادہ لوگ ہیں وہ نادار لوگ ہیں جو دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اور ضعفاء کے لحاظ سے بھی ہمارے عرف میں اور اس میں فرق ہے، ہم جس پر ضعیف کا لفظ بولتے ہیں اس کا بوڑھا ہونا ضروری ہے۔ اگر بندہ بوڑھا نہ ہو، 20 سال کا ہو اور ہو کمزور، تو اس کو ضعیف نہیں کہتے، یعنی ضعیف کے لفظ کے لیے ساتھ بڑھاپا
ضروری ہے، تو یہ عربی میں جو یہاں استعمال ہے تو وہ ناداری کے معنی میں ہے، یعنی پیسے نہ ہوں پاس، اگرچہ صحت مند ہے بندہ اور پھر بوڑھا بھی نہیں، تو ان کو ضعفاء یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ پیسے والے بندے کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ کا، یا نادار غریب غربا جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ اس نے سوال کیا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو نادار لوگ ہیں یہ زیادہ اس دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا ایزیدون ام ینقصون، دن بدن بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ اب یہ مقام تھا نا، یعنی اگر قریش ساتھ نہ بیٹھے ہوتے دوسرے، اور بیٹھے بھی پیچھے نہ ہوتے، یعنی اگر ساتھ ہوتے تو یہ آنکھ مار کے ان کو سمجھا لیتے کہ اب میں گڑبڑ کرنے لگا ہوں، تم نے چپ رہنا ہے۔ تو ہرقل نے بھی بندوبست کیا ہوا تھا کہ تم نے دوسروں نے پیچھے بیٹھنا ہے اور بولنا ہے۔ تو یہ پوچھا کہ ایزیدون ام ینقصون، تو اگر حیا نہ ہوتی ان کے بولنے کی تو کہتے کہ دن بدن گھٹتے ہی جا رہے ہیں، جتنوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ اب روز کوئی جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے، تو حقیقت سامنے نہ آتی۔ اب انہوں نے حقیقت بیان کی، بل یزیدون، کہ ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر۔ قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدینہ بعد ان يدخل فیہ، کیا کوئی ان میں ایسا بھی ہے کہ جو اس دین سے پیچھے ہٹ جائے، دین کو ناپسند کرنے کی بنیاد پر، دین میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو جائے؟ هل يرتد احد، ایسا بھی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ یہاں بھی اگر وہ حیا نہ ہوتی تو کہتے کہ وہ تو روز مرتد ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے، تو حقیقت بتائی لا۔ اب یہاں پر سخت لدین ہی، یہ ہرقل کے سوال کے اندر بھی بڑی باریکی تھی، یعنی اس سے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ان میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو دنیا کے لالچ میں اور مال کے لیے یہ دین چھوڑ کے چلا جائے، بلکہ پوچھا کہ خود دین من حیث الدین اسے پسند نہ آیا ہو اور اس لیے دین کو چھوڑ گیا ہو۔ چونکہ نئے آنے والے کئی ایسے یعنی کچھ یعنی اکا دکا ایسے واقعات ہوئے کہ لوگ مرتد بھی ہوئے، یعنی جس طرح ایک شخص کو کاتب وحی بھی بنایا اور پھر اس نے یہ کہا کہ جو میں جو بتاتا ہوں ان کو یہ وہ بتاتے ہیں، یہ اس طرح کر کے اس نے بات کی۔ تو یہ جو ارتداد تھا یہ دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کسی اور لالچ کی بنیاد پر تھا۔ تو یہاں پوچھا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو دین کو ناپسند کرتے ہوئے چھوڑ جائے، تو قل تو لا، میں نے کہا نہیں۔ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، یہ حکمت ہے ان 40 سالوں کی کہ ہرقل نے پوچھا کہ کیا تم ان کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی میں تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ جو زندگی جتنی پہلے گزری ہے اس میں کبھی ایک سیکنڈ بھی کہیں تم نے ان پہ تہمت لگائی ہو؟ چونکہ وہ زمانہ تو یعنی تمہارا ابھی عداوت کا زمانہ نہیں تھا، تو اس وقت کی بات بالکل کری ہوگی، تو تم نے اس زمانے کے اندر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ تو کہتے ہیں قل تو لا، میں نے کہا نہیں، یعنی کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ تو ہرقل نے کہا فَهَلْ يَقْدِرُ،
کیا وہ غدر کرتے ہیں؟ غدر ہے عہد شکنی، کہ عہد کر کے پھر اس عہد کو توڑ دینا، کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ قلت لا، تو میں نے کہا نہیں، یعنی کبھی بھی انہوں نے عہد شکنی نہیں کی۔ اب اس مقام پر یعنی گنجائش انہوں نے محسوس کی کہ ایک جملہ میں بول جاؤں اور یہ پچھلے نہیں بولیں گے اس پر۔ وہ کیا تھا؟ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، اب ہماری اور ان کی ایک مدت چل رہی ہے، یعنی اس وقت ایک معاہدہ ابھی جاری ہے۔ لا ندری ما ہوا فاعل فیہا، اس کا پتہ نہیں کہ اب اس میں کیا کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پہلے کبھی بھی انہوں نے نہیں کی۔ یہ جو حدیبیہ والا ہے اس میں اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جس وقت کافر تھے تو اس وقت بول گئے، اب جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ بتا رہے ہیں حضرت ابو سفیان، اس وقت مسلمان ہیں اور کہتے ہیں وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، اتنا فرق ہے ایمان میں اور کفر میں کہ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس وقت یہ بات عام بندے کے لحاظ سے تو یہی کہی جا سکتی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ بات پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو مجھے فرق کرنا چاہیے تھا کہ عام بندے کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن سرکار کا جو ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے کہہ دینا چاہیے تھا کہ اب بھی ایسا نہیں کریں گے کہ غدر کریں۔ یہ ایمان تھا، یعنی جو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ تھا انداز کفر میں تولنے کا کہ میں حق بجانب ہوں، کہ میں کہوں کہ ابھی تو پھر یہ وقت گزرا نہیں، پتہ نہیں پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو حالت کفر کی یہ رائے تھی جس پر آج کچھ لوگ بولتے ہیں شان رسالت کے بارے میں کہ عقل نہیں مانتی کہ ہم ایسے کہہ دیں، ابھی تو زمانہ گزرے گا، وقت گزرے گا تو پھر۔ اور ایمان آیا تو ایمان نے کہا کہ یہاں تجربے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سارا وقت گزر چکے اور پھر کہیں کہ غدر نہیں کیا، بلکہ پہلے کہہ دینا چاہیے کہ یہاں بھی کوئی گنجائش غدر کی نہیں ہے، نہ پہلے کبھی غدر کیا اور نہ اس میں کریں گے۔ یہ بات باقاعدہ کرمانی کے اندر انہوں نے لکھی کہ یعنی یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق۔ اور اب جو ہے اس کے قریب قریب ہے سنیت اور وہابیت کا فرق، یعنی وہاں وہ کہیں گے کہ سب کچھ امتحان ہو جائے، تجربہ ہو جائے تو پھر کہہ لو کہ ایسے ہیں، پھر مانو، اور جب کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آزمانے کی اور تجربے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ آگے حدیث آئے گی حدیبیہ کی حدیث، لو کننا مئات الف لکفانا، کہ اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، کننا 15 مئہ، ہم 1500 تھے، اب 1500 نے پیا مانا لاکھ کا، تو یہ کیوں مانا؟ جھوٹ بولتے نہیں اور پیا لاکھ نے ہے ہی نہیں، پیا 1500 سے ہے، تو یہ کیسے مان گئے کہ لو کننا مئات الف لکفانا، ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا؟ تو یہ ایمان کے زور پہ مان گئے کہ یہاں ہمیں کوئی تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایمان ہے کہ جس میں شان رسالت کو تول تول کے نہیں بلکہ سینہ کھول کے مانا جاتا ہے، کہ جب کافر تھے تو تول رہے تھے کہ ابھی تو وقت گزرا نہیں صلح حدیبیہ کا،
گزرے گا اور نئی عہد توڑیں گے، پھر میں کہوں گا کہ نہ پہلے کبھی توڑا تھا اور نہ اب توڑا ہے۔ اور جب تک وقت گزرتا نہیں تو اس میں انصاف میرے نزدیک یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اب اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کفر میں یہ انصاف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ایمان لائے تو پھر پتہ چلا کہ کہتے ہیں اور تو اس دن میں کہیں ڈنڈی نہ مار سکا، لیکن یہاں مار گیا کہ جس میں نے کہا کہ ابھی اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ غدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ایمان سے یہ جو محسوس ہوا تو یہ سچا ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بات کہہ دی جائے جو کفر میں نہیں کہی جا سکتی، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کہی جاتی ہے، اور وہ مبالغہ یا جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ عین ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ اچھا جی، وَلَمْ تُمْكِنِّي کلماتن امکانا یمکنو، اور پھر ایک نون کلمے کا ہے اور دوسرا جو ضمیر کے ساتھ ہے، نہ امکان دیا، نہ گنجائش بنائی میرے لیے کسی کلمے نے کہ میں اسے داخل کر دیتا وہاں، کہ اس کلمے کے اندر میں کوئی چیز داخل کرتا غیر حقیقی سوائے اس کلمے کے، یہ میں نے غیر حقیقی داخل کر دیا اور کہیں کوئی گنجائش نہ بنی۔ پھر ہرقل نے پوچھا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تم نے ان سے کبھی جنگ بھی کی؟ قُلْتُ نعم، میں نے کہا ہاں۔ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تمہارا ان کے ساتھ جو تمہاری لڑائی ہے، جنگ ہے، وہ کیسی رہی؟ تو میں نے کہا الحرب بیننا وبینہ سجال، کہ جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی طرح ہے، ینال منا وننال منہ، کبھی ہم ان سے پکڑ لیتے ہیں کبھی وہ ہم سے پکڑ لیتے ہیں، ڈول کی طرح ہے۔ تو یہ سامنے ہونا چاہیے منظر کنویں کا، یعنی کنویں کے اندر دو ڈول ہیں، دو ڈول، ایک نیچے جاتا ہے دوسرا اوپر آ جاتا ہے، اوپر والا پکڑ کے وہ پلٹ لیتے ہیں حوضی میں تو وہ خالی ہوتا ہے، تو پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے، نیچے والا اوپر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کشتی ہوتی ہے نا، ٹنڈیں لگی ہوتی ہیں اس پر، وہ ایک نہیں ہوتی، وہ تو بہت سی ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ ہیں صرف دو ڈول، اور وہ ان کو اس طرح باندھا گیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک نیچے جائے گا تو دوسرا ضرور اوپر آئے گا۔ تمہارے سامنے ہے نا منظر کسی کنویں کا۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح جنگ ہمارے درمیان ڈول کی طرح ہے کہ کبھی جس طرح ایک ڈول بھرتا ہے تو دوسرا خالی ہوتا ہے، دوسرا بھرتا ہے تو پہلا خالی ہو جاتا ہے، ایسے ہی یعنی انہوں نے کہا کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں، ڈول ہے جنگ ہمارے اور ان کے درمیان، کبھی وہ ہمیں شکست دے دیتے ہیں کبھی ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو ان کے سامنے صورتحال تھی اپنے سروے کے مطابق، یعنی احد، بدر، خندق وغیرہ، یہ چیزیں اس انداز میں انہوں نے اس کو بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔